برمنگھم میں مجھے پتہ نہیں تھا کہ ماشاءاللہ ہماری ایک تو خیر یہ تو پتہ تھا کہ پختون کمیونٹی بہت وہ کافی عرصے سے یہاں پہ رہ رہی ہیں، کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں کمیونٹی میں، لیکن ہمارے جو صحافی بہنیں اور حضرات بھی ہیں وہ بھی کافی متحرک ہوئے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ اس موقع کا آج ہمارے لیے بہت غم کا ایک ظاہر موقع بھی ہے کہ عبدالستار ایدھی صاحب جیسے اتنی بڑا ایسٹ، ایک اتنی بڑی ہستی ہم سے بچھڑ گئی ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک کہ اس قسم کے ہمارے نوجوان ہیں ملالہ کی طرح، احمد نواز کی طرح، جنہوں نے جب ان کے اوپر دشواریاں پڑی ہیں، مشکلات پڑی ہیں، لائف تھریٹننگ سچویشنز، مطلب جس طرح سے انہوں نے سروائی کیا ہے، یہ پاکستان ہے، یہ اصل ہماری پاکستانی اسپرٹ ہے کہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے اپنے بھائی کو، اپنے بھائیوں کی طرح دوستوں کو، اپنے اساتذہ کو اپنے سامنے اتنا باربیرک ایک خون خرابہ ہوتا ہوا دیکھا ہے. 132 بچے ہم سے بچھڑ گئے ہیں، 148 جانیں گئیں اے پی ایس کے واقعے کے بعد، اور اس کے بعد یہ کتنی زبردست ہماری اسپرٹ ہے، پاکستانی اسپرٹ ہے. ہمارے بچوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ کوئی اور اتنا ٹراما دیکھ کے شاید اپنی زندگی کو ری بلڈ نہ کر سکتا، اور یہ بچہ نہ صرف اپنی تعلیم طب ایئر 9 میں ماشاءاللہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن ٹو سی ہم امپروونگ ہز ہیلتھ کنڈیشن امپروو سو مچ، اس کا اپنا پرسنل ایفرٹ ہے. ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، ہم اچھی باتیں کر لیتے ہیں، لیکن دیکھیں کہیں بھی کسی کو پہنچانے کے لیے ان کو سپورٹ کرنا ضروری ہے. ہماری وفاقی حکومت نے کچھ وعدے کیے ہیں، کچھ صوبائی حکومت نے وعدے کیے ہیں، اے پی ایس کے جتنے وکٹمز تھے فیملیز سے ان سے وعدے کیے تھے، لیکن خاص طور پہ وہ جو کچھ لوگ جو سروائیورز ہیں ان کے ساتھ جو وعدے کیے ہیں پلیز ان کو پورا کریں. اور اٹس ناٹ اے ہیوج سم آف منی. الحمد للہ احمد ہیز ڈن سو ویل، ہی از شائننگ برائٹ اسٹار، لیکن ابھی پوسٹ آپریٹیو جو ان کی کیئر ہے اس کے اوپر تھوڑا بہت خرچہ درکار ہے. ظاہر ہے برمنگھم میں یا UK میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے. وفاقی حکومت کو میں ایک بار پھر کہوں گی، میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کچھ پرومس کر چکے ہیں ان کو، پلیز وہ جو ان کی جو خرچہ ہے جو آپ آلریڈی ان کو الاؤ کر چکے ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، پریسیپیٹیٹ کریں کہ وہ ریلیز ہو، کیونکہ ظاہر ہے ایک دشواری ہے. آئی نو آئی ہیو ریکور فرام این انجری، تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ابھی پوسٹ آپریٹیو فزیوتھراپی جو ان کو ہے اور ایک پوسٹ ٹرامیٹک کاؤنسلنگ تمام ان بچوں کو ملنی چاہیے جنہوں نے اے پی ایس کے واقعے کے بعد ظاہر ہے واپس اسکول میں آئے. بہت مشکل ہوگا، پلیز یہ سوچیں کہ یہ آپ کے بچوں کی طرح ہیں اور ماشاءاللہ ہی از ڈوئنگ سو ویل، تھوڑی سی اور مدد کریں تو کتنا زیادہ اچیو کرے گا. ہی از آلریڈی ریپرزینٹنگ پاکستان آن انٹرنیشنل پلیٹ فارمز، ایجوکیشن کے بارے میں اور پیس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اس قسم کا پازیٹیو امیج ہمارا باہر جانا پاکستان کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، پختونوں کے بارے میں بہت اچھی بات ہے، تو اس کو ہمیں تقویت دینی چاہیے. اور احمد تو آپ خود بھی بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور ماشاءاللہ ہی اسپیکس ویری ویل، سو ویڈ لائک ٹو ہیئر فرام احمد آلسو. آپ کی ریحام خان فاؤنڈیشن جو ہے اس کا فوکس آپ نے کہا بچوں کے حوالے سے ہے، سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، تو آپ کس ایریا کو پاکستان میں جو ہے مخصوص ایریا جس کو آپ ٹارگٹ کر رہی ہیں، کن علاقوں کے اندر ایجوکیشن پہ کام کریں گی چائلڈ کے حوالے سے؟ دیکھیں آپ بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا، کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے معصوم نام رکھا ہے. معصوم میں نے اس لیے نام رکھا ہے کیونکہ ظاہر ہے میں بچہ جو کانسیپٹ ہے چائلڈ کو ریپرزینٹ کرنا چاہتی تھی، تو چونکہ پشتو ہماری زبان ہے تو معصوم مجھے لفظ اچھا لگا ہے. لیکن قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم لیاری میں کام نہیں کریں گے، قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم دال بندین میں کام نہیں کریں گے، قطعاً اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم سرگودا میں کام نہیں کریں گے، ہم بکھر میں کام نہیں کریں گے. آبویسلی میں بہت ہینڈز آن قسم کا میں یہ کام اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میں مجھے اس سے دلی اور ذہنی تسکین ملتی ہے. تو میں چاہتی ہوں، ظاہر اگر میں سوابی میں یا مردان میں یا چار صدر میں کام کروں گی تو میں 2 گھنٹے میں پہنچ سکتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کہ میں خود سپروائز کر سکوں. لیکن اگر الحمدللہ ابھی بھی ہمیں بہت سپورٹ مل رہی ہے اور ہم نے ایسے جگہوں پہ کام شروع کیا ہے جہاں میں سوچ نہیں سکتی تھی، لیکن کمیونٹی والے لوگ خود آگے آئے ہیں. تو کوئی بھی تفریق نہیں ہے، کوئی بارڈر، کوئی باؤنڈری نہیں ہے. جہاں کوئی بچہ تکلیف میں ہے یا تشدد کا نشانہ بن رہا ہے، سب سے پہلا مقصد معشوم کا یہ ہے کہ تشدد سے بچانا، بچوں کو ہر قسم کے تشدد سے بچانا، خاص طور پہ جنسی اور جسمانی تشدد سے بچانا، لیکن ذہنی تشدد سے بچانا. اور اس کے بعد اگر ان کو ہم اچھی تعلیم دے سکیں، اور اچھی تعلیم سے مطلب معیاری پرورش اور تربیت،
صرف ABCD پڑھانا اور صرف میٹرک کسی کو پڑھا دینا میرے نزدیک اچھی تعلیم نہیں ہے. آج سب سے بڑی بات جو مجھے عبدالستار ایدھی صاحب کی یاد آتی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم تعلیم تو دے دیتے ہیں لیکن انسان نہیں بناتے. تو پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم انسان بنانا شروع کریں. اچھی تعلیم کا مطلب اچھے اقدار دینا ہے, ایسے اقدار جو کہ کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہوا جب دیکھے تو اس کے خلاف آواز اٹھائے, ظلم نہ کرے, بد کردار نہ ہو, بے حیائی نہ ہو, اس قسم کی باتیں نہ کریں جس سے ہمیں شرمندگی اٹھانی پڑے بین الاقوامی سطح پر بھی. اور معشوم کا مقصد اس لیے بچوں پہ میں فوکس کر رہی ہوں کہ 41% ہماری جو پاپولیشن ہے, آبادی ہے, وہ ہے ہی نوجوانوں کی, بچوں کی ہے. تو یہ تو ظاہر ہے اپنے مستقبل پہ اگر ہم فوکس نہیں کریں گے تو پاکستان کی بقا کیسے ممکن ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے پاس ایک لیکوڈ گولڈ ہے. یہ باقی تمام ممالک میں ہم دیکھیں UK, US, آسٹریلیا, کینیڈا میں امپورٹ کیے جاتے ہیں. ہمارے نوجوان وہاں پہ امپورٹ کیے جاتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ایجنگ پاپولیشنز ہے, اور ہمارے پاس ماشاءاللہ پاپولیشن تو بہت ہے. تو نوجوانوں پہ ہمیں, بچوں پہ ہمیں فوکس کرنا پڑے گا کہ چلے اوور نائٹ ہم تبدیلی نہیں لا سکتے, مے بی 20 سال 30 سالوں میں آگے تو اپنا مستقبل ہمیں اس کو محفوظ کرنا ہے. آپ لوگ بھی چاہیں گے کہ انشاءاللہ واپس پاکستان جائیں. میری تو یہ ڈریم ہے کہ پاکستان اتنی زبردست جگہ ہو کہ آپ لوگ وہاں جا کے نوکریاں تلاش کریں. ایک چیز بتائیں کہ پاکستان میں ٹارگٹ کلنگ بڑھ رہی ہے اور جو پڑھے لکھے اور اچھے پیشہ ور لوگ ہیں ان کو مارا جا رہا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت ایک سینسٹیو ایشو ہے اور اس کو ہمیں بڑی سینسٹیولی ہینڈل کرنا پڑے گا. سب سے بڑی خصوصیت پاکستان کی یہ ہے کہ پاکستان میں اتنا پیسہ ڈالا گیا ہے سیکٹیرینزم کو اور انتہا پسندی کو, خاص طور پہ فرقہ واریت کو پھیلانے میں اتنا پیسہ ڈالا گیا ہے, لیکن یہ پاکستانی قوم ہے جو اس کو ریزسٹ کر رہی ہے. اگر ہم سریا نہیں بنے تو یہ ہماری ایک جو پاکستانی عوام ہے یہ اس کی ریزسٹنس ہے. آپ یقین کریں میں ہزاراز کی بام بلاسٹ کے بعد ان کی فیملیز کے پاس گئی ہوں, میں ایسے جگہوں پہ گئی ہوں جہاں پہ شیعہ سنی فساد بنانے کی کوشش کی ہے, اور وہاں پہ جو میں ماؤں کی جب میں باتیں سنتی ہوں تو وہ میں چونک جاتی ہوں کہ ان میں کتنی سمجھداری اور سیاسی شعور ہے اور ایک سلجھا پن ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون یہ کر رہا ہے اور ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. لیکن میڈیا پہ ظاہر ہے, دیکھیں جب آپ کسی جوان بیرسٹر کو ایک زبردست پروفیشنل کو جب ٹارگٹ کرتے ہیں تو شہ سرخی بنتی ہے. تو یہ آپ سمجھیں کہ جان بوجھ کے ہینڈ پک کر کے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے. اور خیبر پختونخوا میں خاص طور پہ دیر اسماعیل خان میں اس وقت جو ہو رہا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ کچھ سال پہلے بھی یہ شروع ہوا تھا اور آج پھر مطلب بستیوں کی بستیاں اجاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت کو چاہیے, صوبائی حکومت کو چاہیے کہ اس کو اٹینڈ کرے. یہ کہہ دینا کہ ہمیں معلوم نہیں ہے از ناٹ گڈ انف. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی رعایا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں ہمارے پاس ہیں. آپ یہ دس از ناٹ این ایکسکیوز کہ مجھے پتہ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور آپ کو اقدامات کرنے چاہیے. اور ہمیں سیکٹیرینزم کے, فرقہ واریت کے خلاف میڈیا کو بھی رادر دین کہ اس ایجنڈے کو اور اس آگ کو ہوا دے, اس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. لیکن کنٹرول اس طرح کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ سافٹ ٹارگٹس ہیں ان کو پروٹیکشن دیں. اور اس کے بعد اس قسم کی ہمیں سوشل میڈیا پہ جو یہ ہمیں معلوم ہے کس طرح سے یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں, اس کو نیشنل ایکشن پلان کا مقصد یہ تھا کہ اس قسم کی انتہا پسند لٹریچر کو, انتہا پسند سوشل میڈیا پہ ایکٹیویٹی ہے اس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ کوئی بھی اس میں شامل نہ ہو. انٹرنیشنل سینیریو میں آپ نے میڈیا کے ساتھ بھی کام کیا ہے. آپ نے جس طرح بات کی کہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے اس تخریب کاری کو پروموٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اندر, اور جو اینالسٹ ہیں ٹیررزم کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اس پراکسی وار کے اندر ایران اور سعودیہ جو ہے انویسٹمنٹ کر رہا ہے پاکستان کے اندر. یہ اس میں کس قدر حقیقت ہے, تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں انویسٹمنٹ تو خیر وہ تو اپنے لیے انویسٹ کر رہے ہیں نا, اپنے فیوچر کے لیے انویسٹ کر رہے ہیں. دے سے کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اگلا بندہ اگلی کوئی اسٹریٹجی, چاہے وہ US میں بیٹھی ہے, سعودی میں بیٹھی ہے, ایران میں بیٹھی ہے, جہاں کہیں بھی بیٹھی ہے, UK میں بیٹھی ہے, وہ آپ اپنے فیوچر کے لیے پلاننگ اور انویسٹمنٹ کریں, یہ ان کے لیے جائز ہے. لیکن ہمیں تو جائز نہیں ہے نا کہ ہم کسی کے ایجنڈا میں کا حصہ بنیں. اگر کوئی آگ لگانا چاہتا ہے آپ کے گھر میں تو یہ آئی تھنک یہ جواز آپ کے پاس نہیں ہے کہ جی یہ کر رہے ہیں تخریب کاری اور وہ کر رہے ہیں تخریب کاری. آپ اس تخریب کاری کا حصہ بن رہے ہیں, آپ اس ایجنڈا کا حصہ بن رہے ہیں,
آپ اپنا دروازہ بند کر دیجئے, آپ اپنا گیٹ بند کر دیجئے. آئی تھنک اٹس ویری سمپل. اگر آپ اپنا گیٹ کھلا چھوڑیں گے اور آپ کہیں گے جی آئیں ہمارے گھر میں آ کے کچن میں گھس جائیں, تو پھر ہاؤ کین یو بلیم سم ون ایلس؟ دس از ناٹ اے گڈ انف ایکسکیوز. ہمارے پاس پاکستان میں کبھی نہ تھنک ٹینکس, مطلب تھنک ٹینکس بنائے نام ہے, ہم نے پالیسی کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. انٹرنیشنل اسٹریٹجی ہماری کیا ہونی چاہیے. فارن آفس آپ کا ابھی تک خالی پڑا ہوا ہے, اور اگر فارن آفس خالی نہیں ہے تو ایک ایسے ملک میں جہاں آپ کے اتنے مسائل ہیں, وہاں ایک شخص, مطلب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب یہ سارے کام کر رہے ہیں, تو اٹس ناٹ ہیومنلی پاسبل کہ کسی کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ ہر ڈپارٹمنٹ کو خود ہینڈل کرے. اور فارن آفس جیسی جگہ کو ویکنٹ نہیں ہونا چاہیے. فارن پالیسی پہ اس وقت اس طرح کام ہونا چاہیے کہ 20 سال نہیں 100 سال آگے آپ نے ڈیوائز کیا ہو کہ آپ نے کہاں جانا ہے. آپ کی فارن پالیسی نیڈ جرک ریئیکشن ہے. آج کچھ ہوا تو آپ اس طرف مڑ جاتے ہیں, دوسری طرف سے کچھ ہوا آپ اس طرف مڑ جاتے ہیں, اور اس کی وجہ کی ہے کہ ہم خود کفیل نہیں ہیں. جب بھی آپ کسی کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں تو ان کی انویسٹمنٹ آپ کو لینی پڑتی ہے. جب آپ کو کیش انجیکشن جگہ جگہ سے لینے پڑتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ کسی سے آج ایک پرفیوم ایکسیپٹ کریں, آپ کو ان کا احسان. پاکستان میں دہشت گردی کو سب سے زیادہ جو متاثر کیا ہے وہ KPK کو کیا ہے. یعنی کہ اگر گزشتہ ہم سالوں میں دیکھیں, ابھی آپ سچویشن سے پر اطمینان ہیں؟ بالکل بھی نہیں, اس لیے کیونکہ میں دیکھیں نا, ایک طرف سے آپریشن جاری ہے پاکستان میں اس وقت. اگر آپ دیکھیں تو ضرب عضب آپریشن کے بعد منی آپریشن ہر جگہ ہو رہے ہیں. الیجڈلی ساؤتھ پنجاب میں بھی آپریشن جاری ہے, کراچی میں بھی آپریشن ہی ہے, اور جگہوں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب آپ کو رینجرز دکھائی دیتے ہیں. اسلام آباد میں نے تو کبھی پہلے ایسا نہیں دیکھا. تو اگر آپ اسٹرکٹلی سوچیں تو دیر از آرمی یا رینجرز کی پریزنس ان موسٹ سٹیز اینڈ سرٹنلی رورل پنجاب ایریاز میں جہاں کی ضرورت بھی ہے. خیبر پختونخوا میں سچویشن امپروو نہیں ہوئی ہے اور ہو بھی نہیں سکتی, اس لیے کیونکہ ہماری پالیسیز ہی صحیح نہیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ انتہا پسندی کو فروغ دیا گیا ہے, اور حال ہی میں جو میں دیکھ رہی ہوں اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ لگ یہ رہا ہے کہ انتہا پسندی کو جان بوجھ کے فروغ دیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے کلام ڈاؤن نہیں کیا, نیشنل میڈیا پہ آپ اگر پیمرا کی گائیڈ لائنز ہیں, نیشنل ایکشن پلان کی گائیڈ لائنز ہیں کہ ٹیررزم کو گلوریفیکیشن نہیں کی جائے گی, تو لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. تو پھر اس نعرے کے اندر کیا حقیقت ہے کہ بدلا ہے KPK اور جناب بدلیں گے پاکستان؟ اس کے حوالے سے تھوڑی سی انسیڈنٹس, وہ میں نے کہا نا کہ رینجرز کی وجہ سے انسیڈنٹس آف وائلنس جو ہے ان میں کمی آ گئی ہوگی, لیکن جو انتہا پسند رویہ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, بتدریج اضافہ ہو رہا ہے. اور ایکسٹریمزم آپ اگر دیکھیں اکراس دا ورلڈ, جو ہم نے حال ہی میں انسیڈنٹس دیکھیں, اس سے دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں اسلاموفوبیا بھی بڑھتا جا رہا ہے اور ایکسٹریمزم بھی بڑھتی جا رہی ہے. پاکستان میں وی ہیو ٹو ایکٹ ناؤ, کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ سے ایک اسٹریٹجک پوزیشن رہی ہے. پاکستان اسٹیبل ہو جائے یہ کسی کے حق میں نہیں ہے. اگر اف یو آر اسٹیبل یو ول ڈو ویل, اینڈ اف یو ڈو ویل تو یہ کسی اور کے حق میں نہیں ہوگا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا میں اگین میں تو وہ لوگ جن کو ٹارگٹ کلنگز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کو تو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں, کیونکہ وہ آئے دن انہی شہروں میں رہ رہے ہیں اور ان کو کوئی فوکس نہیں دیا جا رہا. ہاؤ آفل از اٹ کہ 2016 میں جس قسم کی ہم زبان استعمال کر رہے ہیں اپنے بھائی بہنوں کے لیے, اور ہم دیکھتے ہیں نیشنل میڈیا پہ استعمال کی جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ استعمال کی جاتے ہیں, ہماری سیاسی لیڈرز اس کو فروغ دیتے ہیں. عبدالستار عیدی جیسے ایک عظیم شخصیت کو اس بات پہ نشانہ بنایا جاتا تھا کہ جناب یہ ہر ایک کی مدد کیوں کر رہے ہیں, حالانکہ اٹس نو ونز بزنس, لیکن اس وجہ سے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا کہ جی ان کو چاہیے کہ ان کو نہ مدد کریں اور صرف مسلمانوں کی مدد کریں یا صرف